الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق 6 ضروری مسائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ نمبر 2، قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 3، قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ نمبر 4، قربانی کا جانور ذبح کون کرے گا؟ نمبر 5، قربانی کے گوشت کا تقسیم کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ نمبر 6، شرکاء میں گوشت کی تقسیم کس انداز سے ہونی چاہیے؟ پہلا مسئلہ، قربانی کے جو جانور ہیں وہ یہ ہیں: بھیڑ بکری چاہے نر ہوں یا مادہ، گائے اور بھینس چاہے نر ہوں یا مادہ، اونٹ نر ہو یا مادہ، اور خصی جانور کی قربانی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے، اس لیے خصی جانور کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بھیڑ اور بکری ان کی جو عمر ہے وہ 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اونٹ 5 سال اس کی عمر مکمل ہونی چاہیے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، 1 سال سے کم بھی ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ عمومی طور پر لوگوں میں اس بات کا رجحان پایا جاتا ہے، وہ جانور کے دانتوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کو پنجابی میں دندہ کہتے ہیں، یا 2 دانتا جانور اگر ہو جائے تو اس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جانور کی عمر کے معاملے میں سال کا دنوں کا پایا جانا مکمل ہونا ضروری ہے، دانتوں کا دیکھا جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ شرکاء کی تعداد کیا ہوگی؟ قربانی کا جانور اگر اونٹ، گائے یا بھینس ہو تو اس صورت میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ آدمی کا شریک ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور بھیڑ یا بکری ہو تو اس صورت میں یہ جانور صرف 1 آدمی کی طرف سے کفایت کریں گے۔ یاد رہے کہ شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان 7 شرکاء میں سے کوئی 1 شریک بھی اگر مشرک یا کافر ہوگا تو کسی ایک کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ کہ قربانی کا جانور ذبح کون کرے گا؟ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا شرط ہے، یا اگر کوئی مسلمان بالفرض نہ مل رہا ہو تو صحیح اہل کتاب کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5 کہ قربانی کے گوشت کا تقسیم کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ تو افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، 1 حصہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے، عزیز احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر قربانی کے گوشت کی گھر میں ضرورت ہو، افراد زیادہ ہوں، فیملی ممبر زیادہ ہوں، تو اس صورت میں قربانی کا سارا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس قربانی کا سارا گوشت بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ کیوں کہ قربانی سے مقصود گوشت کا کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ قربانی کے موقع پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نام پر جانور کو ذبح کرے۔ نمبر 6 اور آخری مسئلہ کہ شرکاء میں گوشت کی تقسیم کس انداز سے ہوگی؟ اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہوں تو گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا، تول کے تقسیم کیا جائے گا۔ اندازے سے گوشت کا تقسیم کرنا بالکل ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا، اسی طرح قربانی کے گوشت کو اجرت میں دینا بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔